عزیز طلباء، ہم آپ کو مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کی طرف سے آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو اکنامکس کا لیکچر ہے وہ ہے معاشی نظام۔ آج اس لیکچر میں انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے کہ معاشی نظام کیا ہے اور معاشی نظاموں میں اسلام جو دین فطرت ہے اس کا معاشی نظام کیا ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی خاصیت کیا ہے، کون کون سی خصوصیات ہیں، اور اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت کیا ہے اور اشتراکی نظام معیشت کیا ہے۔ اب ان نظاموں میں سے سب سے معتبر، قابل عمل، قابل تقدیر، قابل تحقیق اور قابل فطرت جو نظام ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشی نظام کو۔ معاشی نظام دراصل نظام الاقتصاد بھی اس کو کہتے ہیں، ایسا نظام جو معیشت کی قدروں کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے جو رائج کیا جاتا ہے اسے نام دیتے ہیں معاشی نظام کا۔ اور بعض نے کہا معاشی نظام سے مراد انسانی زندگی کے رموز و حیات میں، انسانی زندگی کے عوالم میں جو معیشت کی استحکامی کیفیت کے پیش نظر جو نظام وضع کیا جاتا ہے اس نظام کو ہم معاشی نظام کا نام دیتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کرۂ ارضی پر وجود انسانی کے تناسل میں معیشت کی قدروں کے مستعمل یا معیشت کی قدروں کے مستحکم بنیادوں پر جو نظام رائج ہوتا ہے اس نظام کو نظام معیشت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر انسانی زندگی کی ابتدائی آفرینش سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود جب اس کرۂ ارضی پر آپ کا جلوہ فکر ہوا، آپ جلوہ افروز ہوئے تو اس کے ساتھ معیشت کی جو دھوک و دھو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب پتھر کے زمانے سے لے کر دور جدید کی ترقی یافتہ ان سرحدوں میں معاشی نظام کی حیثیت اور افادیت قدروں سے خالی نہیں ہے۔ جب انسان کسی زمانے میں پتھروں کے زمانے میں رہتا تھا تب بھی اس کو معیشت کی قدریں مستحکم تھیں جو ضروریات زندگی کی بنیاد پر اشیاء کی حیثیت کے پیش نظر، اشیاء کی قدر و قیمت کے پیش نظر جو زندگی کے پیچ و تاب میں موثر پذیر ہوتی تھی، حقوق پذیر ہوتی تھی، اسے ہم معاشی نظام پر لائے عمل کو پیش کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم معاشی نظام کی تعریف دیکھ رہے تھے کہ معاشی نظام ایسا نظام معیشت جس میں انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اس کے اجتماعی شعور تک، نجی زندگی کے پیرہن سے لے کر اس کے معاشی تموج کی عروجی حیثیت پر لے جانے کے لیے جو نظام وضع ہوتا ہے اس نظام کو ہم معاشی نظام کا نام دیتے ہیں۔ ایسا نظام معیشت جو انسانیت کی تقدیر کے پیش نظر معیشت کی بہتری کے طریقہ کار پر جو نظام وضع ہوتا ہے اس نظام کو ہم معاشی نظام کا نام دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہی ہے اسلام کا معاشی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اسلام نے اسلامی زندگی کے، انسانی زندگی کے طرز حیات، رموز و آداب، اس کی تمدنی، اس کی تفریحی، اس کی نجی، اس کی اجتماعی زندگی کا جو نقشہ اسلام نے کھینچا ہے باقی نظاموں نے اس طرح زندگی کا نقشہ نہیں کھینچا، کیونکہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ کہ بے شک اس کائنات عظیم میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر یہی فطرت سلیمہ کی بنیاد جو ہے وہ معاشی نظام کی بہتری اور معاشی نظام کے اقتصار، اس کے اکتفا اور اس کے ترویج زندگی کے ساتھ اشارہ کرتی ہے۔ اسلام کیونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس خطبہ حجت الوداع کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ بے شک آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا اور دین اسلام تمہارے لیے قابل عمل ہے۔ تو دین کی تکمیل کا راز رسالت مآب نے جو فرمایا وہ اسلام کا ہی معاشی نظام تھا۔ اب آپ کو بتائیں جب خطبہ حجت الوداع ہوا تھا تو معاشی نظم کا سب سے پہلا پیرہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو تم خود کھاؤ اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ،
جو خود پہنو اپنے غلاموں کے لیے بھی وہی پسند کرو، وہی پہناؤ۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ جب انسان اپنی ضروریات زندگی کے آئینے میں، آسائش زندگی کے آئینے میں، اپنی تعیشات زندگی کے آئینے میں جب کوئی اچھے اعمال سے انجام دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو بہتری کے پیمانے پیش ہوں، تو یقیناً بات ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں اسلام کا جو معاشی نظام کا جو نظم ہے وہ بھی پیش ہوتا ہے۔ جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جب ایک جائز، حلال اور اقتصابی فیض کے طریقے جو انسان پسند کرتا ہے، یقیناً بات ہے اس کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں تمہیں تنبیہ کر کے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ غلاموں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ کچھ بحث الوداع ایک چارٹر آف ہیومینٹی جو رسالت باب نے دیا وہ دراصل معاشی نظام کا ایک جھلک تھی جو رسالت باب نے اپنے ذات اقدس میں بیان فرما دی۔ اب آپ ایک دوسری اور بات، جب سرکار دو عالم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو تشریف لے جا کر آپ نے وہاں معیشت کے نظام کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی کہ ایک مہاجر کو بلایا، ایک انصار کو بلایا، آپس میں دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، تاکہ جو ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ داخل ہو چکے تھے وہ مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ، مال، اسباب، جائیداد، دھن دولت، ثروت، سب چیزیں وہ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر کے قربان کر کے آ گئے تھے۔ اب انصار سے فرمایا کہ یہ تمہارے مواخاتی بھائی ہیں، ان کے ساتھ امداد کرو۔ اور یہی انصار مدینہ جو تھے انہوں نے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کا سامان دینا چاہا تو اس پہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں سامان نہیں چاہیے، ہمیں بازار کا راستہ دکھا دیں کہ وہ معیشت کے کون سے اصول اپنائیں جس کے پیش نظر ہم جو ہے مالی طور پر، کاروباری طور پر اور اپنی ذاتی حیثیت میں جو ہے مالدار متمول ہو جائیں۔ تو ان کو جب یہ معیشت کے ساری سرگرمیاں بتا دی گئی تو یہی وہ کار فرما اصول تھا جس کو اسلام کے معاشی نظام کی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ اب سرمایہ دارانہ نظام ایسا نظام معیشت جو چند ہاتھوں میں پیسہ مرتکز ہو جائے اور باقی لوگ ان کے زیر اثر کام کرے، وہ اپنی منمانیاں کرتے چلے جائیں، اپنی دولت کو، اپنی جاگیردارانہ نظام کو ہوا دیتے چلے جائیں، معاشی نظام سرمایہ دارانہ معاشی نظام وہ کہلاتا ہے۔ اس طرح کی اس میں کچھ حقوق حکومت کو حاصل ہوتے ہیں اور کچھ وہ اختیارات کی کیفیت اپنے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو مخلوط یا سوشلزم کا نام دیتے ہیں۔ اس کو یہ اس نظام معیشت میں جو ہے یہ بھی کمی ہے، سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں کمی ہے۔ جو سب سے معتبر اور قابل تقلید اور قابل عمل اور قابل تقریم جو معاشی نظام ہے وہ اسلام کا معاشی نظام ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام اس کی کیا خاصیت ہے۔ ہر نظام کی اپنی خاصیت ہے، اس کی افادیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا طرز زندگی ہے اور اس کی طرز حیات کی ایک فکر نو ہے۔ سب سے بڑے اسلام کے معاشی نظام کو دیکھیں وہ ہے ذاتی ملکیت کا حق۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ ذاتی ملکیت کے حق کو گردانتے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے جو جائز حقدار ہے ان پر خرچ کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ دولت میں اس پیرانے کے حق ملکیت کا جو تصور ہے وہ سارا کا سارا لٹا دیا جائے اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا جائے، نہیں، بلکہ ذاتی ملکیت کا حق یہ ہے کہ جو انفرادی طور پر اگر شخص کی کاروباری حیثیت میں حامل ہے تو اپنے کاروباری شکل میں اپنے نادار، مفلسوں، غریبوں، محتاجوں پر بھی حق حاصل ہے۔ اس لیے تو اسلام کا معاشی نظام اس بات کا بھرپور اظہار کرتا ہے اور فرمایا اگر تمہیں کسی عہدے پر، کسی منصب پر فائز کر دیا جائے تو اس حقانیت کے پیش نظر جو ہے وہ اسلام کے معاشی نظام میں غریبوں، ناداروں اور مفلسوں پر بھی خرچ کرو۔ ایک اور بات، اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیت جو رنگ ہے وہ ہے وسائل کا بھرپور استعمال۔ اب وسائل کچھ ہوتے ہیں انسانی وسائل، کوئی ہوتے ہیں کاروباری وسائل، کچھ ہوتے ہیں معاشی وسائل اور کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس اجتماعی وسائل۔ ذاتی وسائل جو انسان اپنی ذاتی حیثیت سے جو کچھ کماتا ہے اور وسائل زندگی اکٹھے کرتا ہے اس کو ہم ذاتی وسائل کا نام دیتے ہیں۔ کاروباری نوعیت پر جو کاروبار کو وسیع تر پیمانوں پر لے جانے کے لیے جو پیداواریت کے تناظر میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتا ہے اسے کاروباری وسائل کا نام دیتے ہیں۔ نجی وسائل جو ایک انفرادی شخص کی زندگی میں جو حاصل ہوتے ہیں اس کو نجی وسائل کا نام دیتے ہیں۔ اور سرکاری وسائل جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو چیزیں انوالو ہو رہی ہیں، وسائل کا، ریسورسز کا ذرائع اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ وسائل کا۔ تو اسلام کا معاشی نظام اس بات کا مرہون بھی رہتا ہے کہ جو انسان کو وسائل میسر آئے ہیں، قدرتی وسائل ہیں یا مصنوعی وسائل ہیں، اس کا بھرپور استفادہ کیا جائے
مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بہت سے وسائل نعمت کے طور پر، قدرت کے طور پر، مفت عطیہ کے طور پر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ چاند کی روشنی ہے، سورج کی جو توازن ہے، زمین کی ہریالی ہے، جنگلات، پہاڑ، دریا، آبی گزرگاہ، یہ سارے کے سارے قدرت الہیات کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری قدرت کی نعمتیں جو ہے وہ انسان کے لیے منفعت کے لیے پیدا کی، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ جب اسلام کا معاشی نظام اس بات کا دلائل پیش کرتا ہے کہ جو وسائل ہیں اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے، اور حکم قرآن اور حدیث مبارکہ میں بھی اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تم افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے کہ زمین و آسمان کی اس کائناتی تخلیق میں کس کے جو ہے مرہون منت ہے، اور زمین سے خزانے نکالنے کی بات اسلام نے کی ہے۔ تو وسائل کا بھرپور اسلام کا معاشی نظام یہ ہے کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہو، آرام سے نہ بیٹھے رہو، چین سے نہ بیٹھے رہو، بلکہ جو وسائل زندگی انسان کو میسر آئے ہیں اس پر وہ بھرپور فائدہ حاصل کرے اور ان کو استعمال میں لائے۔ تحت الثری سے لے کر آسمانی کائنات کی جتنی بھی فضائی حرکت ہے اس سے بھرپور استفادہ کرے، اور اسلام کا معاشی نظام اس وسائل کے بھرپور استفادہ پر زور دیتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ ذرائع وہ وسائل پیش نظر رکھے جو زمینوں کو کھودنے اور پہاڑوں کی عنقریب نکالنے کے لیے بھی پیش فرما اصول ہوتے ہیں۔ اسلام کا معاشی نظام اس بات کی خاصیت دیتا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا معاشی نظام جس کا حسن یہ ہے کہ جہاں پر وسائل کا بھرپور استعمال ہے وہاں رزق حلال کا استعمال ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں بار بار ارشاد فرمایا لا تاکلوا الربا، کہ سود نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اکلا حلالا طیبا، اے لوگو اگر تم نے اس دنیا کائنات میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کھانا ہے تو رزق حلال کے پیمانے سے کھاؤ۔ رزق حرام کا جو ذرائع ہے اس کو ختم کرنے کی دعوت دیتے ہیں، رزق حلال کے ذریعے اسلام اس بات کا زور دیتا ہے۔ اس لیے تو کاروباری نہج میں مزاربت اور مشارکت کا عمل بھی حمل ہے۔ آپ کہیں کہ مزاربت کسے کہتے ہیں؟ اگر شخص رزق حلال کی توثیق میں، اس کی توثیق میں یہ کرتا ہے کہ وہ انسان رزق حلال کماتا ہے، تو اگر وہ خود کاروبار نہیں کر سکتا تو اپنے پیسے کو دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اپنا کاروبار کرے اور نفع اور نقصان میں دونوں شریک ہو جائے، تو اس کو مزاربت کا نام دیتے ہیں۔ مشارکت کیا ہے؟ یا دو سے افراد مل کر جو کاروبار کرتے ہیں اس کے نفع و نقصان میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں، تو اس کیفیت کو ہم مشارکت کا نام دیتے ہیں۔ تو اسلام کو چاہے مزاربت کا آئینہ ہو چاہے مشارکت کا آئینہ ہو، تو اس میں اسلام نے رزق حلال کھانے کو جو ہے ترغیب دی ہے، اور بار بار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا رزق حلال کھانے والا کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ رسالت آپ نے فرمایا کہ رزق حلال کا طریقہ ایسا ہے جو انسان کو اللہ پاک کی عطا کردہ جنت کی نعمتوں میں سے اس کو نعمتیں میسر آئیں گی، کیوں اس نے رزق حلال کے پیمانے سے رزق حلال کی جو اولاد کی تربیت میں، اولاد پر نام نفقہ کی صورت میں جو خرچ کرتا ہے رزق حلال کے پیمانے ہوں، تو اسی سے اس میں خیر برکت بھی ہے اور اس میں خیر کا پہلو بھی ہے۔ اور اس لیے کہ حرام کے ذرائع سے انسان میں برکت نہیں ہوتی اور رزق حلال کے جو ذرائع اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظام اس بات کا مرہون منت ہے کہ رزق حلال کھایا جائے، پاکیزہ رزق کھایا جائے، جائز منافع خوری کی جائے، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، چور بازاری، ڈکیتی، دہشت گردی، خون آشام منظر کے پیش نظر اگر کوئی شخص کہتا ہے کھاتا ہے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام ہمیشہ عدل کا، توازن کا دور دیتا ہے۔ ایک اور چیز اسلام کے معاشی نظام کی جو خصوصیت ہے وہ ہے عدل و اعتدال کا توازن۔ اسلام اعتدال کرے۔ ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد خداوند ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ اور ایک اور موقع فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہترین امور وہ ہیں، اچھے امور وہ ہیں، اچھے کام وہ ہیں جو راہ اعتدال پر ہیں، اعتدال پسندی۔ نہیں طرح انسان بخیل اور کنجوس ہو جائے کہ نہ صرف اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے اور دوسروں پر خرچ نہ کرے، بلکہ اپنے دولت کو سینچتا رہے، یکنزون الذهب، مال و دولت کو اکٹھا کرتا رہے اور اس میں سینچتا رہے اور اس میں مرتا رہے، بلکہ اسلام اس بات کی زمانے کے اعتدال دیے جو غریب، نادار، مفلس ان پہ بھی خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے اور معاشرے کی قدروں کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرے۔ تو اسلام کا معاشی نظام اس بات کی حیثیت ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے گوشگار کرتا ہوں،
رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اسلام کے معاشی نظام کی خاصیت میں یہ بات زمرے میں آئے گی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ظاہری حالت کو دیکھا تو پھٹے پرانا لباس اور اس کی کم تر مالیت کے لباس اور اس کی حالت جو ہے غیر تھی۔ سرکار دو عالم نے اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کیا اللہ پاک نے تجھے مال وسائل نہیں دیے کہ تو اپنی ذات پہ خرچ کرے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے اللہ پاک نے وسائل بھی دیے، مال بھی دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے اس نعمت کی فراوانی کی قدر آپ کے جسم پر اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کو نئے کپڑے پہن کر آؤ اور نئی کرو، تاکہ مطلب یہ ہے کہ اعتدال اسلام جو ہے اعتدال پسندی کا دور ہے، یہ کہ بخل، کنجوسی، منافقت اور تنگ اور معاشی بدحالی سے اسلام اس کو نکالنا چاہتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام امن کا، وارفتگی کا اور اعتدال پسندی کا جو ضمانت دیتا ہے، اس اعتدال پسندی کے زمانے میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو اعتدال پسندی کی ضمانت میں جو ہے حسن ہے اور اس کی حقیقت ہے۔ ایک اور بات جو اسلام کے معاشی نظام کی خاصیت ہے وہ گردش دولت کی زور۔ اسلام کا معاشی نظام اس کی خاصیت یہ ہے کہ گردش دولت پر زور، دولت کی گردش کی جائے، دولت کو زیادہ جو ہے گردش میں لایا جائے تاکہ کاروباری عوامل پیش ہوں اور زر کی تخلیق ہو، زر کی مقدار میں اضافہ ہو اور لوگ جو ہے گردش زر کی صورت میں جو ہے وہ لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئے۔ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو جائے، امیر امیر تر نہ ہو جائے، غریب غریب تر نہ ہو جائے، بلکہ کیا کرے، کاروباری محرکات کی صورت میں، کاروباری وسائل کی صورت میں، کاروباری وسائل کی صورت میں، اور اس حیثیت سے گردش دولت پر کیا ہوتا ہے، جتنی دولت کی گردش ہوگی وہ کاروباری مراکز زیادہ ہوں گے، کاروباری تکوینی زیادہ ہوگی، کاروباری نہجت زیادہ ہوگی، اس سے وسائل میں بھرپور افادیت ہوگی، اس میں غریب آدمی اپنی ملازمت کے مواقع حاصل کر سکے گا اور دولت کی گردش سے جو ہے معاشرے میں امن ہوگا، اور اسلامی معاشرے نظام کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ اب اس میں کہ جہاں پر گردش دولت پر زور ہے وہاں اصلاحی ریاست کا کردار بھی ہے۔ تو پھر کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام جہاں دیگر خاصیت پر حامل ہے وہاں گردش دولت پر زور بھی دیتا ہے اور اصلاحی ریاست کے کردار کو، ریاست کی اصلاح، ریاست کا معیار، سوسائٹی کا معیار ہمیشہ ان قدروں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر عدل کا نظام ہو، معاشرت کا نظام ہو، جہاں پر اصلاحی ریاست ہو۔ ریاست اس وقت جو ہے زیر نگوں چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جس کی افادیت کا معیار ہمیشہ معاشرے کی بقانا ہو اور لوگ اپنی منمانیاں کرتے رہیں۔ کاروباری ادارے جو ہے، کاروباری متحمل شخص معاشرے میں ضرورت جس شے کی اس کو پیدا کرنے کی بجائے دوسری شے پیدا کرنا شروع کر دے تو اس سے ریاست کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ریاست کی اصلاح کا سب سے معنی یہ ہے کہ اس ریاستی حیثیت میں وہاں لوگوں کی خواہشات اور طلب کے پیش نظر اپنی شے کی پیدا کردہ حیثیت کو اسلامی طریق اور اسلامی نہج پر اس کو پیش کیا جائے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو۔ تو اسلام کے معاشی نظام کا خاصیت اور اس کا ڈھنگ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اصلاحی ریاست ایک مضبوط مستحکم اصلاحی ریاست اس کو بن سکتی ہے جب اسلام کے معاشی نظام کو اپنائیں گے، اور اسلام کا معاشی نظام امن و امان کی صورتحال میں بھی درس دیتا ہے، امن کی فضا قائم کرتا ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زمانہ اقدس کو دیکھ لیں یا صحابہ کرام رضوان اجمعین کے حیات طیبہ کے علام کو دیکھ لیں تو امن و امان جب مضبوط تھا، امن و امان کی کیفیت تھی، کوئی کسی کو اپنے زیر نگو، کسی کو اب کم تر نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ آواز لگائی جاتی، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جب بھیجا جاتا تو ایک ایک گھر میں آواز لگائی جاتی کہ اگر زکوٰۃ کوئی کا حقدار ہے تو لے لے، مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ دوبارہ زکوٰۃ دینے والا چلتا چلتا اپنے دروازے پر رکتا تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں لیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام کے وہ عدل کے پیمانے تھے، وہ امن و امان کی صورتحال تھی،
وہ اخلاقی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے اسلام کا معاشی نظام اس حسن پر براجمان تھا، اس کی توجیہات میں پیش تھا۔ اور جہاں پر یہ اس کی حیثیت ہے، اس کے بعد ہے اخلاقی اور تربیتی درس۔ اسلام کا معاشی نظام ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اخلاقی تربیتی درس بھی دیتا ہے، اخلاقی حسنہ کو سنوارتا ہے، اخلاقی قدروں کو سنواتا ہے کہ مال و دولت کا جب بلندہ انسان بنتا ہے تو صرف اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کو ترجیح نہیں دیتا۔ اسلام دین فطرت ہے، امن کا، اخلاق کا اور تربیت کا درس دیتا ہے، تو اسی سے اسلام کے معاشی نظام کی جو ہے خصوصیت ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم نے معاشی نظام کی تعریف پڑھی اور اس کے بعد اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات کو دیکھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے اس کے متعلق دیکھیں گے، سرمایہ دارانہ نظام کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد اشتراکی نظام معیشت کیا ہے، اور ان موازنوں سے سب سے بہتر نظام جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کی افادیت کو بعد میں پڑھیں گے۔ اب تک کیجیے اجازت دیجیے۔ اگر کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، اگر آپ کو سوال کی نوعیت کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کالز، ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔